मौत का खौफ क्या होता है, अपना घर अपनी छत छिन जाने का खौफ क्या होता है। इसराइल में आज लोगों ने महसूस कर लिया। ताज़ा ईरानी हमलों में 15 से ज़ायद इसराइलियों की मौत हो चुकी है। 100 से ज़ायद अभी भी ज़ख्मी हैं। अस्सलामु अलैकुम, वीलॉग सेंट्रल में खुशामदीद। मैं सना कहवान। मौत का खौफ क्या होता है, अपने घर की छत छिन जाना क्या होता है, अपनों से दूर होने की तकलीफ क्या होती है, इसराइल में आज लोगों ने महसूस कर लिया। ताज़ा ईरानी हमलों में 15 से ज़ायद इसराइली मौत के मुंह में जा चुके हैं, जबकि 500 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। और ये मैं नहीं बल्कि रॉयटर्स की रिपोर्ट बता रही है। इसराइल की जानिब से 13 जून को ईरान की मुताद्दिद फौजी और जौहरी तनसीबात पर हमले के नतीजे में ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी के अलावा कई जौहरी साइंसदानों की मौत के बाद तेहरान के जवाबी हमले जारी हैं, जबकि इसराइल भी मुख्तलिफ ईरानी शहरों और तनसीबात पर मिसाइल हमले कर रहा है और दोनों ममालिक की तरफ से इत्तफाक किया गया कि हमले जारी रखेंगे। ईरान ने इसराइली हमलों का सख्त जवाब देने का अज़म जाहिर किया था और इसी सिलसिले में उसने ऑपरेशन वादा सादिक सौम के नाम से की गई भरपूर जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर मुख्तलिफ वक्फों से सैकड़ों मिसाइल दागे, सुपरसोनिक मिसाइल्स, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ईरान और इसराइल कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दामात करने की बात की है। चाइना ने ईरान और इसराइल पर जोर दिया है कि वो कशीदगी को कम करने के लिए फौरी तौर पर इक़दामात करें। इसराइल जो समझता था कि जैसे ही ईरान पर अटैक करेगा, ईरान के अपने लोग अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और सड़कों पर निकल आएंगे, एहतजाज होगा और फौरी तौर पर आयतुल्लाह खुमैनी को घुटने टेकने पड़ेंगे और सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन उनकी गलत फहमी थी कि ईरान के लोग अपनी हुकूमत से तंग हैं, उनके इमाम खुमैनी के इनकलाब से तंग है। ये गलत फहमी थी इसराइल की, और वो इसराइल आज घुटने टेक दिए हैं अमेरिका के सामने और अमेरिका का तलबगार है कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका मेरी मदद करे। जो तकलीफ के मनाजिर आज इसराइल में आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, कई अरसे से 2 साल का ज़ायद अरसा गुजर चुका, गज़ा और फ़लस्तीन में ये मनाजिर हम देख रहे हैं। बच्चे वहाँ बिलख रहे हैं तकलीफ से, उनके घर नहीं हैं, उनकी इमारतें उनके सामने मलबे का ढेर हो गई, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनके सामने उनके प्यारे हर गुजरते दिन के साथ इस दुनिया से जा रहे हैं। यहाँ तक कि इसराइली जुल्म और बर्बरियत का शिकार बच्चे जो हॉस्पिटल्स में भी महफूज नहीं, हॉस्पिटल्स में भी उन मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान गो चियाकोन ने पीर को हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि हम तमाम फरीकैन पर जोर देते हैं कि वो फौरी तौर पर कशीदगी को कम करने के लिए इक़दामात करें, खित्ते को मज़ीद इंतशार की तरफ जाने से रोकें और बातचीत के जरिए से ही इस मसले का हल निकालें। वीडियोस सोशल मीडिया पर इस टाइम वायरल हो रही हैं, इसराइल के अपने मुल्क की, वहाँ पर लोगों की जो बंकर्स में मौजूद हैं, लेकिन आखिर कब तक अपने घरों से बाहर वो अननेचुरल लाइफ गुजार सकते हैं। क्या सोचा था इसराइल ने कि इसराइल को कभी अटैक नहीं किया जा सकता? क्या इसराइल को कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता? आयरन डोम जिस तरह से मुकम्मल नाकाम हो चुका है ईरान के सुपर बैलिस्टिक मिसाइल्स के बाद, उसके बाद पूरी दुनिया में बहस छिड़ चुकी है कि अब इसराइल क्या करेगा। लोगों की चीखें, लोगों की तड़प, लोगों के वहाँ पर उनके जनाजों में लोगों के आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जो जुल्म इसराइल ने पूरी दुनिया के सामने इसराइल, गज़ा और अब ईरान के साथ किया, इससे पहले शाम, इससे पहले इराक और दूसरे ममालिक के साथ, अब इसराइल की बारी है। तज्जियाकार तो यहाँ तक प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इसराइल किसी भी हद तक जा सकता है, जैसे उसने फॉल्स फ्लैग किया और कोई भी बहाना बनाया, यूरेनियम अफसूदगी 60% से ज़्यादा और ईरान पर इसका इल्ज़ाम आयद करते ही ईरान को अटैक किया। अब कुछ भी कर सकता है इसराइल कि अमेरिका को अपने साथ इस जंग में धकेले, उसके लिए फॉल्स फ्लैग भी किया जा सकता है। कोई बैद नहीं है। इसराइल जो भारत का दोस्त है, भारत ने क्या किया था? पहलगाम अटैक भारत की तरफ से फॉल्स फ्लैग था और भारत भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए झूठे बहाने ढूंढता है। ठीक उसी तरह इसराइल भी कुछ भी कर सकता है। आने वाले कुछ घंटे बड़े ख़तरनाक बताए जा रहे हैं। इसराइल की इमरजेंसी सर्विस के अहलकारों ने रॉयटर्स को बताया है कि ईरानी मिसाइल्स के हमलों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग अभी भी ज़ख्मी हैं और ज़ख्मियों में से कितने लोग ऐसे हैं जो मुसलसल दम तोड़ रहे हैं। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो इसराइली मीडिया की तरफ से आ रही है और अभी भी हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, आप बिल्कुल सेंसर नहीं कर सकते। इसराइल में अमेरिका के सफ़ीर माइक हैगबी ने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि अमेरिकी सिफारतखाना
اور کونسل خانہ اسرائیل میں آج پیر کو سرکاری طور پر بند رہیں گی کیونکہ وہاں اب بھی محفوظ مقام پر رہنے کا حکم نافذ ہے۔ آپ سوچئے، تکلیف کا یہ عالم ہے کہ اسرائیل میں رہنے والے آج خود کو محفوظ تسلیم نہیں کر رہے، خود کو محفوظ کنسیڈر ہی نہیں کر رہے، کیونکہ جس تکلیف سے، اذیت سے وہ گزر رہے ہیں، یہ دوسروں کے لیے گڑھا کھودا تھا، آج اس گڑھے میں اسرائیل خود گرا ہے۔ تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کے قریب ایرانی میزائل حملوں کے دھماکوں سے عمارت کو معمولی نقصان پہنچا، تاہم کوئی امریکی اہلکار زخمی نہیں ہوا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو ایک کے بعد ایک مقام کا دورہ کرنے کے بعد لوگوں میں موجود لوگوں کو دلاسا دیتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جنگ بندی کون کروائے گا؟ امریکہ کی طرف دیکھا جا رہا ہے، G7 ممالک کے اجلاس کو بلانے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن موساد نے، اسرائیل نے ایران میں جس طرح سے اپنے جاسوس چھوڑے اور جاسوسوں کی مدد سے پاسدارانِ انقلاب اور ان کی آرمی کو نشانہ بنایا، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ انتہائی گھٹیا طریقہ اور اب ایران میں اسرائیل کے لیے جاسوسی پر ایک اور شخص کو بھی دے دی گئی ہے۔ مزید گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور مسلسل گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ اتنا بڑا نیٹ ورک جاسوسی کا ایران سے پکڑا گیا ہے کہ بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے تھے، خاص طور پر پاکستان میں، کہ ایران کے اپنے لوگ بک گئے، ایران کے اپنے لوگ جاسوس ہیں، انہوں نے اپنے ہی آرمی کے خلاف جا کے، اپنی حکومت کے خلاف جا کے یہ سب کچھ کیا، کیونکہ وہ اپنی حکومت سے بہت تنگ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا سوال ہے، ان لوگوں کے لیے اس سوال کا جواب ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ ایران کے اپنے لوگ ہیں۔ نہیں، ایران کے اندر موساد اور اسرائیل کے ایجنٹس موجود تھے، بھارت کے لوگ موجود تھے جو مسلسل موساد کے کہنے پہ، اسرائیل کے کہنے پہ ایران کے خلاف جاسوسی کر رہے تھے اور انہوں نے ٹارگٹ کیا، اور اس کا ثبوت خود اسرائیل دے رہا ہے۔ رائٹرز نے نیم سرکاری ایرانی نیوز ایجنسی فورس نیوز کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کے لیے جاسوسی کا مرتکب پائے جانے پر ایک شخص کو دے دی گئی ہے، جبکہ اسی نیوز ایجنسی کے مطابق اس شخص کی شناخت اسماعیل فکری کے نام سے ہوئی ہے۔ خبر رساں ادارے نے بتایا ہے کہ ایران میں اسرائیل کے لیے جاسوسی سے متعلق حالیہ ہفتوں میں یہ تیسری پھانسی ہے۔ تازہ ایرانی حملوں میں 4 اسرائیلیوں کی اموات، 87 زخمی ہو چکے ہیں۔ ہنگامی سروس MDA کے بیان کے مطابق وسطی اسرائیل کے 4 مقامات پر حملوں کے بعد 4 افراد کو مردہ قرار دیا گیا، جن میں 2 خواتین اور 2 مرد شامل ہیں۔ سب کی عمر تقریباً 70 بتائی جا رہی ہے۔ اب تک MDA کی ٹیم 87 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر چکی ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے پیر کو کہا کہ ایران کا جوہری ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں، تاہم وہ جوہری توانائی اور تحقیق کے اپنے حق کا بھرپور دفاع کرے گا۔ انہوں نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے ان ہتھیاروں کے خلاف دیے گئے فتوے کو بھی دہرایا، جبکہ آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ ایران ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے اور کون ہوتا ہے اسرائیل اسے ڈکٹیٹ کرنے والا۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ فلسطین کے حق میں ایران کے ساتھ کھڑا ہو۔ لاہور میں ایران پر اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج، جبکہ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ایران نے پیر کو صبح اسرائیل پر تازہ میزائل حملے کیے، جس کے بعد پورے ملک میں فضائی حملے کے سائرن بھی بجائے گئے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے بتایا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر کم از کم 100 بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ اسرائیلی ایمرجنسی سروسز کے مطابق شمالی اور وسطی اسرائیل میں میزائل اور ان کے ٹکڑے گرنے سے کم از کم 70 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تل ابیب میں صبح سے کچھ دیر پہلے شدید دھماکے ہوئے جو غالباً اسرائیل کے دفاعی نظام کے ذریعے ایرانی میزائلز کو روکنے کے باعث ہوئے۔ ان دھماکوں نے خطے کے ان حریفوں کے درمیان کھلی جنگ کے چوتھے دن کا آغاز کیا۔ سمندر کنارے واقع بڑے اسرائیلی شہر کے اوپر سیاہ دھوئیں کے بادل آسمان تک بلند ہو گئے۔ تل ابیب کے قریب وسطی اسرائیلی شہر کے حکام نے بتایا ہے کہ ایرانی میزائلز نے ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا ہے، جس سے عمارت کی کنکریٹ دیواریں متاثر ہوئی ہیں، کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، کئی اپارٹمنٹس کو نقصان پہنچا۔ اس حملے میں جانی نقصان کے حوالے سے فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ملی، جبکہ امدادی کارکن ملبے میں تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک ایرانی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ تہران نے ثالثی کرنے والے ممالک قطر اور عمان کو واضح طور پر بتا دیا کہ جب تک اسرائیل حملے جاری رکھے گا وہ جنگ بندی کے لیے مذاکرات نہیں کریں گے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دونوں حریف ممالک کے درمیان نئے حملوں کا تبادلہ ہو چکا ہے اور تنازع کے وسیع ہونے کے بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اس تنازع کی حساسیت کے باعث نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے ایران میں ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ قطری اور عمانی ثالثوں کو آگاہ کر دیا کہ وہ صرف اس وقت بامعنی مذاکرات کرے گا جب وہ اسرائیل کی پیشگی حملوں کا جواب مکمل طور پر دے چکا ہوگا۔ ایرانی اہلکار کے مطابق ایران نے صاف طور پر بتا دیا کہ حملے جاری رہنے تک مذاکرات نہیں ہو سکتے، جبکہ ایرانی پولیس مسلسل کلیم کر رہی ہے کہ جاسوسوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔
ایرانی پولیس کے ایک آفیسر منتظر مہدی کے مطابق گرفتار شدہ افراد سے 200 کلو گرام سے زائد دھماکہ خیز مواد، 23 ڈرونز کا ساز و سامان، لانچرز اور دیگر آلات بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نسان پک اپ ٹرک بھی تحویل میں لے لیا گیا۔ ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر میزائل حملے جاری ہیں۔ اب تک ایران میں ہونے والی شہادتیں 224 بتائی جا رہی ہیں۔ ایرانی محکمہ صحت کے حکام نے بتایا ہے کہ 1277 افراد زخمی ہو چکے ہیں، تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ ان میں عام شہری ہیں یا فوجی حکام۔ ابھی تعداد کو سامنے نہیں رکھا جا رہا۔ دہائیوں سے جاری دشمنی اور پراکسی اور خفیہ کارروائیوں کے طویل پس منظر کے بعد گزشتہ ہفتے کے اسرائیل کے اچانک حملے نے اب تک کی شدید ترین لڑائی شروع کر دی، اور یہ خوف پیدا ہو گیا کہ تنازع طویل ہو کر پورے مشرق وسطیٰ کو لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اب تک کی اس شدید ترین لڑائی پر عالمی رہنماؤں نے تشویش کا اظہار کیا۔ کینیڈا میں اس ہفتے منعقد ہونے والے G7 اجلاس کے دوران یہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ ان دو پرانے حریفوں کے درمیان جاری یہ جنگ وسیع تر علاقائی تنازع کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ G7 کے رہنما اتوار کو کینیڈا کے پہاڑی مقام پر جمع ہونا شروع ہو گئے، اور امکان ہے کہ اسرائیل اور ایران کے تنازع کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سربراہ اجلاس میں ان کے مقاصد میں یہ شامل ہے کہ ایران جوہری ہتھیار تیار نہ کرے اور نہ ہی ان کے قبضے میں ہو۔ اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کو یقینی بنایا جائے، تنازع کی شدت کو بڑھنے سے روکا جائے اور سفارت کاری کے لیے جگہ بنائی جائے۔ مرز نے مزید کہا کہ G7 سربراہ اجلاس میں یہ معاملہ انتہائی اہم ترجیح ہوگا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے حملوں میں فوجی اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور کئی اعلیٰ کمانڈرز اور جوہری سائنسدان مارے گئے۔ ایک اعلیٰ امریکی اہلکار نے اتوار کو بتایا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنے کے منصوبے سے باز رہنے کو کہا ہے۔ امریکہ تو بار بار اسرائیل کو ایران پر اٹیک نہ کرنے کا بھی کہہ رہا تھا، تو کیا اسرائیل نے سن لیا؟ یہ وہ ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دونوں ممالک میں رہائشی علاقوں پر جان لیوا حملے ہوئے، حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے اتوار کو ایران پر عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا الزام لگاتے ہوئے سخت تنقید کی ہے۔ تل ابیب کے قریب ساحلی شہر باتیام میں ایک رہائشی عمارت پر میزائل داغے گئے، جس میں رہائشی عمارت کو نقصان پہنچایا گیا۔ نتن یاہو نے کہا کہ عام شہریوں، عورتوں اور بچوں کے سوچے سمجھے قتل کا ایران کو بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ تو غزہ اور فلسطین میں جو کچھ ہوا اس کی قیمت کس کو ادا کرنی پڑے گی؟ ان کا یہ بیان ایرانی میزائل حملے کے چند گھنٹے کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں حکام کے مطابق کم از کم 10 افراد مارے گئے، جس سے اسرائیل میں جمعے سے اب تک مرنے والوں کی تعداد 15 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ جنگ بندی کے مطالبوں کے باوجود اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر مزید میزائل حملے کیے ہیں، اور دونوں ممالک بازد ہیں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جبکہ یہ تنازع مسلسل چوتھے روز میں داخل ہو چکا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اس کی آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا، نیم فوجی دستے، پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس سربراہ اور 2 دیگر جنرل کو مارا اور شہری آبادی والے علاقوں پر شدید فضائی حملے کیے ہیں۔ چپ، ہم بھی نہیں بیٹھیں گے، جواب ہم بھی دیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ کتنی طویل ہو سکتی ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔